کریں گے بھارت کا، اور بھارت جس کی انتہا پسندی، اس کی شدت پسندی سے ہماری پوری قوم اور پورا عالم واقف ہے۔ بابر صاحب، بھارت اب انٹروڈ کر رہا ہے ہمارے اندر کے معاملات میں، اور ہائی کمشنر عبدالباسط صاحب ان کو بلا کے احتجاج بھی ریکارڈ کرایا انہوں نے۔ وہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ سمجھوتا ایکسپریس جو ہے اس پر وہ کیوں خاموش رہے؟ جی ہاں، آپ سوامی آسیما نند کی ضمانت کی بات کر رہی ہیں، جس کو ضمانت ملی۔ اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں جو بابری مسجد کے 22 سال بعد ملزمان بری ہوئے۔ بڑا ملزم آج کل انڈیا کے سب سے بڑے آئینی عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ۔ یہ پہلو اپنی جگہ، لیکن ان کے تسلسل میں 3 واقعات ایسے ہیں جو ہندوستان کی اس خطے میں توسیع پسندی کے جو عزائم ہیں ان کو آشکار کرتے ہیں۔ پاکستان کے لوگوں کو باخبر کرنا چاہیے، اور یہ بنیادی طور پہ کام ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب کا، جو وزیر خارجہ بھی ہیں، اور ان کی ٹیم کے 2 بزرگوار جو آپس میں لڑتے رہتے ہیں، اور ان کی لڑائی یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ مسلم ممالک کی ایک بہت معتبر تنظیم میں، آپ جان کے اس کا نام نہیں لے رہا، اس نے پاکستان میں، اس کے سیکرٹری جنرل 2 دفعہ آئے پاکستان میں، وہ OIC کے طرز کی جو سربراہی کانفرنس ہوتی ہے، ایک کانفرنس کرنا چاہتے ہیں، اور سرتاج صاحب کہتے ہیں کرا لیں، اور جو دوسرے صاحب ہیں فاطمی صاحب وہ کہتے ہیں نہ کرائیں، اور یہ خط و خطابت ہمارے پاس جب آئے گی تو ہم آپ کو دکھا دیں گے، اطلاعات ہمارے پاس پکی ہیں، یہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی یہ جو اب 3 وہ مسائل کون سے ہیں جن کی وجہ سے لگتا ہے کہ خطے کے اندر بھارت کی مداخلت بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو راجہ پاکسے صدر تھے جنہوں نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، اور جو دہشت گرد تنظیم جس کے پاس اپنے ہوائی جہاز بھی تھے، جنہوں نے صدر مارے، وزرائے اعظم مارے، آرمی چیف پہ حملہ کرنے کی جن کے پاس صلاحیت تھی سری لنکا کے اندر، انہوں نے راجہ پاکسے صاحب نے یہ کہا ہے کہ را نے ان کے الیکشن میں مداخلت کی ہے سری لنکا کے اندر۔ یس، را نے وہاں پہ مداخلت کی۔ انہوں نے الزام امریکہ پہ بھی لگایا کہ وہاں ان کی NGOs تھی، وہ کافی کام کر رہی تھیں، اور جو مارا گیا دہشت گردوں کا سربراہ، آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر انڈیا کے اندر جو راجیو گاندھی کے حملے کا الزام ہے وہ بھی آتا تھا۔ اس کے باوجود بھارت وہاں پہ الیکشنوں میں مداخلت کر کے اس کے مارے جانے پہ وہ خوش نہیں ہوا، اس لیے کہ وہاں امن آ گیا اس کے پڑوس میں، جو سری لنکا تامل ناڈ کا علاقہ ان کا کامن ہے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی عدالت نے، ہم نام ہی نہیں لیتے مقدمے کا، ہم چھوڑ دیتے ہیں مقدمے کو۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ اس مقدمے کے ساتھ اگر آپ پیری میٹیریا یعنی اس کے برابر رکھ کے آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے پھر 2 مقدمات آتے ہیں۔ ایک مقدمہ آتا ہے مقبول بٹ صاحب کا، اور دوسرا مقدمہ آتا ہے افضل گرو کا۔ اچھا، ان دونوں کے جو وارثان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں، مقدمے تو چھوڑ دیجئے، مقدمے سیاسی تھے، شہادت کوئی نہیں تھی، ہندوستان کی سپریم کورٹ کے لیے اس سے بڑی ندامت کا کوئی مرحلہ زندگی میں نہیں آ سکتا۔ بطور وکیل میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم عوامی جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور ایک پبلک پرسپشن کے اوپر ہم ججمنٹ دے رہے ہیں، پروف کی بجائے، لیگل پروف کی بجائے، اور جتنا بڑا جرم ہوتا ہے اس کی اتنی بڑی سزا ہوتی ہے، اتنا زیادہ سٹینڈرڈ آف پروف یعنی اس کو ثابت کرنے کا معیار بلند رکھا جاتا ہے۔ اب کیا ہے، وہ افضل گرو کی جو باقیات ہیں وہ ان کے لواحقین کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ افضل بٹ، ہمارے جو بٹ صاحب ہیں، ان کی بھی وہاں پہ وہ بھیجنے کے لیے میت تیار نہیں ہے، تاکہ مسلم رائٹس کے مطابق اور مسلمانوں کے طریقے کے مطابق ان کی تدفین ہو سکے۔ اور بھارت کے اندر جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں اور وکیل خاص طور پہ، وہ اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ اب ایک یہ پہلو ایک ہے۔ اچھا، اب بھارت کے ساتھ ان کے یہاں پہ جو ہمارے یہاں ہیں ان کے انوائے، وہ یہ کہتے ہیں جی، کل انہوں نے جو FPSSC کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، ان کے لوگوں کوئی ادریس صاحب ہیں ان سے کہا کہ جی ہم بڑے قریب آ گئے ہیں تجارت میں۔ کس چیز کی تجارت؟ الزامات کی تجارت میں، ایلیگیشن ٹریڈنگ میں تو آپ بڑے قریب آ گئے۔ آپ اس طرح نہ گمراہ کیجئے پاکستان کی۔ کیپشن لگی ہوتی ہے بھارت اور پاکستان میں کشیدگی، میں نے کہا کشیدگی کبھی ختم ہوئی نہیں، وہ کشیدگی نہیں ختم ہوگی جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اب کشمیر کے مسئلے کے اوپر ایک لطیفہ ہو گیا جو سب سے
मजे का लतीफा, हिंदू इंतहा पसंदी तंजीम है, एक RSS कहलाती है, राष्ट्रीय सेवक संघ, ये एक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन समझी जाती है, और उसका जो एक रिसाला है उसका नाम है ऑर्गेनाइजर। उसके अंदर एक इंडिया फाउंडेशन की एक रिपोर्ट छपी, ये एक थिंक टैंक है इंडिया का, और उसमें उन्होंने तस्लीम कर लिया, नक्शा भी लगा दिया, और वो रिसाला प्रिंट होके पूरी दुनिया में तकसीम भी हो गया कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है। ये बिल्कुल सामने आ गया, दुरुस्त बात, सच सामने आ गया। क्या अच्छी बात कही आपने, सच, और वो भी सामने आ गया। और किसके उनके लिए बहुत शर्मिंदगी की वजह, किसके मुंह से सामने आया? जो हमेशा झूठ बोलते रहे 67 सालों से, बल्कि 70 साल होने के करीब हैं, जब 46 से शुरू कर लें। अच्छा, अब हुआ ये है कि जब इस पे एहतजाज, जान दयाल साहब एक एक्टिविस्ट हैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज इंडिया के, ज्यादातर वो बैठे रहते हैं ट्विटर के ऊपर ही, सोशल मीडिया पे, उन्होंने जब एतराज किया और एहतजाज किया तो तब इन्होंने ऑनलाइन वो नक्शा हटाया, लेकिन वो बात उनसे सरजद नहीं हुई, ये कुदरत की तरफ से वारिद हुई। और कश्मीरियों, आजादी आपका मुकद्दर है इंशाल्लाह, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। अच्छा बाबर साहब, आगे जरा बढ़ते हैं, और लाहौर हाई कोर्ट, जिसको हम जरूर मुबारकबाद भी देंगे, बल्कि हम